بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ چلیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس وقت امریکن وار پلانرز کو چائنا کے حوالے سے جو سب سے بڑی فکر ہے نا، وہ چائنا کا نیوکلیئر ویپنز پروگرام ہے۔ اس وقت چائنا کا نیوکلیئر ویپنز پروگرام دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ دیکھیں، ایک وقت تھا کہ امریکہ اور رشیا کے پاس ہزاروں کی تعداد کے اندر نیوکلیئر ویپنز موجود تھے، اور ہزاروں سے مراد میری یہ ہے کہ امریکہ کے پاس ایک وقت تھا کہ 31,000 کے قریب نیوکلیئر ویپنز موجود تھے، اور رشیا کے پاس ایک وقت تھا کہ 40,000 کے قریب نیوکلیئر ویپنز موجود تھے۔ یعنی کہ دونوں ممالک کے پاس تقریباً 70-71,000 نیوکلیئر ویپنز جو تھے وہ موجود تھے۔ یہ دونوں کیا سوچ کے اتنے ویپنز بنا رہے تھے، میں اس بات کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ اینی وے، دونوں ممالک نے پھر آپس میں معاہدے کیے اور یہ سوچا کہ ہم نے اتنے زیادہ ویپنز جو ہیں وہ کس کے لیے بنائے ہوئے ہیں۔ خیر، میں نے ایک آپ کو ویڈیو بنا کے دی تھی، اچھی خاصی لمبی ویڈیو تھی، جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ نے کس کس کے لیے یہ نیوکلیئر ویپنز بنائے ہوئے تھے۔ کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو کا لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں۔ وہ بڑی زبردست اور مزیدار ویڈیو ہے، اس کو دیکھیے گا، آپ کو بہت کچھ پتا چلے گا۔ اس وقت امریکہ اور رشیا کے پاس تقریباً 5,000-6,000 کے قریب جو ہیں وہ نیوکلیئر ویپنز موجود ہیں، دونوں کے پاس الگ الگ۔ امریکہ کے پاس تقریباً 5,500 کے قریب ہیں، رشیا کے پاس تقریباً 6,000 کے قریب نیوکلیئر ویپنز موجود ہیں، اور دونوں کے پاس نیوکلیئر ٹرائیڈ ہے، یعنی کہ ان کی ایئر فورس کے پاس بھی نیوکلیئر ویپنز ہیں، نیوی کے پاس بھی ہیں، ICBMs بھی ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد دنیا کے اندر جو تیسرے نمبر کے اوپر نیوکلیئر ویپنز کی تعداد ہے نا، وہ فی الحال چائنا کے پاس ہے، لیکن وہ ان کے مقابلے میں آج بھی بہت تھوڑی ہے۔ تقریباً کہتے ہیں کہ چائنا کے پاس 350 کے قریب نیوکلیئر ویپنز ہیں، جبکہ ان کے پاس 6,000 کے قریب نیوکلیئر ویپنز ہیں۔ پھر فرانس آ جاتا ہے، 290 کے قریب ہیں۔ انگلینڈ آ جاتا ہے، 225 کے قریب نیوکلیئر ویپنز ہیں۔ انڈیا پاکستان ہے، 150 کے قریب بتایا جاتا ہے۔ نارتھ کوریا کے پاس 25-30 نیوکلیئر ویپنز ہیں۔ اسرائیل کے پاس بھی 80-90 نیوکلیئر ویپنز جو ہیں وہ موجود ہیں۔ لیکن اس وقت امریکہ کی جو سب سے بڑی جو ہے نا وہ کنسرن ہے، وہ چائنا کے حوالے سے ہے، کیونکہ چائنا اپنے نیوکلیئر ویپنز کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ کرتا جا رہا ہے اور بڑی تیزی سے اضافہ کر رہا ہے۔ چائنا کے پاس اس وقت تقریباً 350 کے قریب نیوکلیئر ویپنز جو ہیں وہ موجود ہیں۔ یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور چائنا کے پاس بھی اس وقت نیوکلیئر ٹرائیڈ کی جو ہے وہ فیسلٹی ہے، یعنی کہ اس کی نیوی بھی استعمال کر سکتی ہے، ICBM بیلسٹک میزائلز بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کی ایئر فورس بھی استعمال کر سکتی ہے۔ نیوکلیئر ٹرائیڈ کی جو فیسلٹی ہے نا، وہ اس وقت دنیا کے بہت کم ممالک کے پاس ہے۔ امریکہ، رشیا، انڈیا اور چائنا کے پاس ہے۔ آئی بلیو کہ پاکستان کے پاس بھی نیوکلیئر ٹرائیڈ کی فیسلٹی ہے، لیکن یہ اس وقت ٹاپک نہیں ہے ہمارا۔ اس وقت ٹاپک جو ہے وہ چائنا کا نیوکلیئر ویپنز پروگرام ہے۔ آنے والے دنوں کے اندر امریکنز پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے نیوکلیئر ویپنز کی تعداد جو ہے نا وہ بہت زیادہ بڑھا لیں گے، اور امریکنز کا خیال یہ ہے کہ 2035 تک تقریباً 1,500 کے قریب نیوکلیئر ویپنز جو ہے وہ چائنا کے پاس آ جائیں گے، یعنی کہ 2022 تک ان کے پاس 350 کے قریب نیوکلیئر ویپنز ہیں، اور اگلے 12 سے 13 سالوں کے اندر ان کے پاس 1,500 کے قریب نیوکلیئر ویپنز جو ہیں وہ آ جائیں گے۔ اب اس وقت یہ بات جو ہے نا وہ امریکنز کو ہضم نہیں ہو رہی، حالانکہ ان کے اپنے پاس جو ہے وہ 4500 کے قریب نیوکلیئر ویپنز موجود ہیں، لیکن چائنا کے ان کو 1,500 جو ہیں وہ چبھ رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا نے اتنے زیادہ نیوکلیئر ویپنز کیا کرنے ہیں۔ تو پہلا تو سوال یہ بنتا ہے کہ آپ نے اتنے زیادہ نیوکلیئر ویپنز کیا کرنے ہیں؟ آپ نے 31,000 کے قریب نیوکلیئر ویپنز تیار کر لیے، آپ نے ان کے ساتھ کیا کرنا تھا؟ امریکنز یہ کہتے ہیں کہ اتنے زیادہ نیوکلیئر ویپنز بنانے کے بعد چائنا جو ہے وہ اپنی پالیسی چینج کرے گا۔ دیکھیں، جب ایک دفعہ آپ کے پاس کیپیبلٹی آ جاتی ہے نا، تو نیوکلیئر ویپنز کے حوالے سے پھر آپ اپنی جو چوائسیز ہے نا، آپ اپنی جو اسٹریٹجی ہے نا، اس کو چینج کر لیتے ہیں۔ امریکہ کا خیال یہ ہے کہ جب چائنا کے پاس 1,500 کے قریب نیوکلیئر ویپنز آ جائیں گے، تو اس وقت چائنا اپنی جو نیوکلیئر پالیسی ہے اور جو نیوکلیئر اسٹریٹجی ہے اس کو بدل دے گا۔ اس وقت تو چائنا نے صرف 350 کے قریب نیوکلیئر ویپنز رکھے ہوئے ہیں، اور اس نے اپنے پاس ایک بیسیکلی ڈیٹرنٹ رکھا ہوا ہے کہ جی میرے پاس یہ ڈیٹرنٹ ہے، کوئی میرے پہ حملہ کرے گا تو میں بھی ریٹیلیشن کے اندر اس کے اوپر نیوکلیئر ویپنز جو ہے وہ مار دوں گا۔ تو یہ بیسیکلی اس نے ڈیٹرنٹ کے لیے 350 ویپنز جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں۔ اب یہ رپورٹ کہتی ہے کہ چائنا کے پاس 2027 تک تقریباً 700 کے قریب ڈیلیوریبل نیوکلیئر وار ہیڈز ہو جائیں گے، 2030 تک چائنا کے پاس تقریباً 1,000 کے قریب یہ ڈیلیوریبل وار ہیڈز آ جائیں گے، اور 2035 تک 1,500 کے قریب یہ ڈیلیوریبل نیوکلیئر وار ہیڈز جو ہیں وہ آ جائیں گے، جن کو چائنا کسی بھی چیز کے اوپر رکھ کے تو جو ہے وہ ڈپلوائے کر سکتا ہے۔ ICBMs کے اوپر، بامبرز کے اوپر، SLBMs کے اوپر، SLCMs کے اوپر، اور اس طرح سے چائنا جو ہے نا وہ ایک بڑی نیوکلیئر پاور بن کے جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ اب امریکہ کا جو کنسرن ہے نا اس معاملے میں، وہ صرف چائنا کے نیوکلیئر ویپنز کی تعداد نہیں ہے۔ امریکہ کا جو اس سے بھی بڑا کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ چائنا اپنے نیوکلیئر ویپنز کو ڈیلیور کرنے کے جو پلیٹ فارمز ہیں ان کو بھی بہتر بناتا جا رہا ہے۔ مثلاً ہمیں یہ پتا ہے کہ چائنا ایک نئے H-20 انٹر کانٹیننٹل رینج والے اسٹیلتھ بامبر کے اوپر کام کر رہا ہے،
اس وقت چائنا کے پاس ایک H-6 بامبر جو ہے وہ موجود ہے جس سے وہ یہ نیوکلیر ویپنز جو ہے وہ ڈیلیور کر سکتا ہے۔ ان H-6 بامبرز کے اوپر اس کے پاس ALBM یعنی کہ ایئر لانچ بیلسٹک میزائل بھی موجود ہیں۔ ان H-6 بامبرز کے ذریعے سے چائنا جو ہے وہ ایئر لانچ کروز میزائلز بھی مار سکتا ہے جن کے اوپر وہ چھوٹے چھوٹے نیوکلیر ویپنز جو ہے وہ رکھ کے جو ہے وہ فائر کر سکتا ہے۔ H-20 اسٹیلتھ بامبرز کے ساتھ ساتھ چائنا وہ ایک نئے قسم کے ICBM کو تیار کر رہا ہے۔ پھر اس وقت چائنا کے پاس JL-2 کی صورت کے اندر ایک SLBM موجود ہے، سب میرین لانچ بیلسٹک میزائل موجود ہے، جس کو وہ دنیا کے سامنے رکھ بھی چکا ہے، دنیا کو دکھا چکا ہے۔ لیکن سمجھا یہ جاتا ہے کہ چائنا ایک JL-3 پروجیکٹ کے اوپر بھی کام کر رہا ہے جس کی رینج، ایکوریسی اور اس کے وار ہیڈ لے کے جانے کی جو تعداد ہے وہ JL-2 SLBM سے زیادہ ہوگی۔ تو چائنا تینوں ڈیلیوری پلیٹ فارمز کے اندر یعنی کہ ICBMs، SLBMs اور ایئر لانچ نیوکلیر ویپنز کی صورت کے اندر جو ہے نا وہ اضافہ بھی کرتا جا رہا ہے اور نئے ویپنز حاصل کرتا جا رہا ہے۔ جبکہ دوسری طرف آپ امریکہ کی طرف دیکھیں تو اس کے پاس بہت پرانے منٹ مین 3 میزائل جو ہیں وہ موجود ہیں۔ امریکہ اور رشیا کے درمیان ایسے معاہدے جو ہیں وہ سائن ہوئے میں ہیں جن کی وجہ سے امریکنز جو ہیں وہ اپنے نیوکلیر ویپنز کی تعداد میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ دوسرا، امریکنز اس وقت اپنے نیوکلیر ویپنز پروگرام کے اندر انویسٹ بھی نہیں کر رہا، وہ کنونشنل ویپنز کے اندر انویسٹ کر رہا ہے اور اپنے نیوکلیر ویپنز کی جو ڈیلیوری پلیٹ فارمز ہیں نا، خاص طور پہ ICBMs، ان کے اندر وہ انویسٹ نہیں کر رہا۔ SLBMs کے اندر ضرور انویسٹ کر رہا ہے، نئی سے نئی اور کوائٹر سب میرینز جو ہیں وہ بنا رہا ہے۔ نیا B-21 بامبر اس نے ابھی ریسنٹلی دنیا کے سامنے جو ہے وہ انویل کیا۔ تو ایئر لانچ نیوکلیر ویپنز اور سب میرین لانچ نیوکلیر ویپنز کے اندر تو امریکنز جو ہیں وہ انویسٹ کر رہے ہیں، لیکن امریکنز جو ہے نا وہ اس وقت ICBM کے اندر انویسٹ نہیں کر رہے۔ ICBM ان کے بہت پرانے ہیں، اس وقت امریکنز جو ہے وہ منٹ مین 3 ICBMs استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکنز کا جو ایک سب سے بڑا کنسرن جو ہے وہ چائنا کے حوالے سے وہ اس کے ہائپرسونک گلائڈ وہیکلز ہیں۔ پچھلے سال جولائی 2021 کے اندر چائنیز نے ایک ٹیسٹ کیا تھا، وہ ٹیسٹ بہت زیادہ مشہور ہوا تھا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہائپرسونک گلائڈ وہیکل ہے جو چائنا نے اس وقت ٹیسٹ کیا تھا وہ تقریباً 40,000 کلومیٹر کا سفر طے کر سکتی ہے صرف 100 منٹ کے اندر۔ اگر ایک ایسا ہائپرسونک ویپن جو 40,000 کلومیٹر صرف 100 منٹ کے اندر طے کر سکتا ہے تو چائنا سے امریکہ جاتے ہوئے اس کو کتنا وقت لگے گا؟ اور چونکہ یہ ایک گلائڈ وہیکل تھا اس وجہ سے امریکنز کو یہ نہیں پتا کہ چائنیز اس کو امریکہ کے اندر کس طرف سے داخل کریں گے، اور اگر آپ کو ان کمنگ میزائل کے پاتھ کا نہیں پتا تو پھر آپ اس کو ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکتے۔ امریکہ جتنا مرضی جو ہے یہ SM-2 SM-3 میزائل جو ہے وہ بنا لے، اپنی نیوی کو جو ہے وہ ایجیز سسٹم دے دے، ایجیز ایشور سسٹم جو ہے وہ اپنے لینڈ کے اوپر رکھ لے، امریکہ اس طرح کے ہائپرسونک گلائڈ وہیکلز کا جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پھر چائنا جو ہے وہ اپنے ICBMs کی تعداد کے اندر اضافہ کر رہا ہے۔ چائنا نے 3 نئی سائٹس کے اوپر اپنے ICBMs جو ہے وہ رکھنا شروع کر دی ہیں۔ اپنی 3 نئی سائٹس جو ہیں اس نے وہ آئیڈینٹیفائی کی ہیں، ان کے اندر چائنا ICBM سائلوز بلڈ کر رہا ہے، اور ان سائلوز کے اندر ICBMs رکھنے کے لیے اس کو ICBMs کی تعداد بھی بڑھانی پڑے گی اور ان ICBMs کے اوپر رکھنے کے لیے وار ہیڈز کی تعداد بھی بڑھانی پڑے گی۔ اس وجہ سے سمجھا یہ جا رہا ہے کہ 2035 تک چائنا کے پاس تقریباً 1500 کے قریب نیوکلیر وار ہیڈز آ جائیں گے جن کو وہ ڈپلوائے کر سکتا ہے۔ ان میں سے کتنے جو ہیں وہ یہ ہائپرسونک گلائڈ وہیکلز ہوں گے اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اگر اس طرح کے 40,000 کلومیٹر والے ہائپرسونک گلائڈ وہیکلز چائنا نے ڈپلوائے کرنا شروع کر دیے تو یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے ڈسٹینسز اور اتنی لانگ فلائٹ ٹائمز جو ہیں وہ کسی بھی میزائل نے جو ہے وہ اچیو نہیں کی بھی، تو چائنا تو اپنے ایڈورسریز کو مسئلہ بنا دے گا۔ تو یہ اس وقت چائنا کے حوالے سے امریکہ کی بہت بڑا کنسرن ہے، نہ صرف امریکہ کا بلکہ چائنا کے اور بھی جتنے ایڈورسری ہیں ان کا بھی یہ بہت بڑا کنسرن ہے۔ تو دیکھیں آنے والے دنوں کے اندر چائنا کا یہ جو نیوکلیر پروگرام ہے یہ کس طرف کو جاتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، یہ تھی آج کی انفارمیشن۔ ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو، آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، تھینک یو، اللہ حافظ۔